میدان کربلا میں جب حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا، جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا سر ہے، یہ بیبیاں کون ہیں؟ جس کو بھی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آل رسول کا خاندان ہے، آل رسول ہیں، تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان کو ظالموں پر لعنت کر رہا تھا، اور سب کی کوشش یہ تھی کہ یہ انہیں ہمارے شہر میں رکیں۔ ایسے ہی چلتے چلتے یزید کا قافلہ شہر کردان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر کے اور آل محمد کو قید کر کے اپنے شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے دروازے بند کر دیے شہر کے، قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے واپس اپنے گھر گیا، پوری رات سوچنے لگا کہیں کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں کہنے لگے حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسہ۔ وہ چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول کی نواسیاں ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کر رکے گا، کیونکہ ہمیں یزید نے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے سر دے دو تو میں تمہیں یہ درہم دے دوں گا۔ سب نے مشورہ کیا، بعد میں نتیجہ اس بات پر پہنچا کہ ایک رات کا وقت ملا، اور آخر ظالموں نے 10,000 درہم لے کے راہب امام حسین کا سر لے گیا، اپنے گھر آیا اور پتھر پہ سر کو رکھا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کرانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ امام حسین نے فرمایا راہب اللہ کی مرضی یہ ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ انہوں نے پھر سے کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے ہی کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنی ساری بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ، مجھے یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے، اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔
پھر روتا ہوا امام حسین کا سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پر حسین کا سر مبارک رکھا تھا، کیونکہ شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا، خون ناحق کبھی چھپتا نہیں، کبھی نہیں جھکتا۔ اور سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو میرے حسین آقا حسین پر، اور مظلوم کربلا پر، اور ان بیبیوں پر سلام ہو جن کو قید کر کے شام کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور سلام ہو بی بی زینب پر جنہوں نے ہر گلی میں خطبے دیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔